اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم آج جو ہے یہ فرسٹ ایئر کی جو کلاس ہے ان کی جو اسلامیات کی بک ہے اس حوالہ سے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہماری پہلی کلاس ہے۔ تو آئیے ہم جو ہے اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے پہلا چیپٹر، اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ جو بنیادی عقائد۔ تو لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں باندھنا یا گرہ لگانا۔ تو عقیدہ کے معنی ہوئے باندھی ہوئی چیز یا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ تو انسان کے جو پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ہر کام انہی نظریات کا عکس ہوتا ہے۔ یہ عقائد اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، یہی اس کے اعمال کے محرک ہوتے ہیں۔ تو لفظ عقیدہ جو ہے اس کا معنی آپ نے دیکھا کہ گرہ لگانا یا باندھی ہوئی کوئی چیز۔ تو ہمارے جو نظریات ہوتے ہیں، جو ہماری سوچ ہوتی ہے، اس کو جو ہے ہم وہی ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں اس کے ہی محرک ہوتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارے نظریات ہوتے ہیں۔ تو عقیدہ جو ہے ایک بیج کی مانند ہوتا ہے اور عمل اس سے اگنے والا پودا۔ تو اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، جو ہم نے بونا ہے وہی کاٹنا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، بھیجے، ان سب نے سب سے پہلے جو ہے انسان کے جو عقائد ہیں ان کو درست فرمایا۔ جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا، تو آپ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح تھی، ان کا عقیدہ درست کیا۔ تو جب ان کا عقیدہ درست ہو گیا تو پھر آپ نے جو اگلے ان کے مراحل ہوتے ہیں، پھر آپ نے ان کی اس طرف جو ہے وہ توجہ کروائی۔ تو اس کے بعد اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت، یہ انسان کے بنیادی عقائد ہیں۔ تو یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ تو لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور سب الہامی کتابوں اور پیغمبروں پر۔ تو یہ ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں وہ 5 ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو باقی جو جتنے بھی بعد کے معاملات ہوتے ہیں وہ بعد میں ہوتے ہیں، جتنی بھی عبادات ہوگی یا دوسری چیزیں ہیں، سب سے پہلے انسان کا جو عقیدہ صحیح ہوگا تو اس کے اعمال جو ہیں وہ صحیح ہوں گے۔ تو اس کے نظریات، جب تک اس کے نظریات صحیح نہیں ہوں گے، اس کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے ہمارا عقیدہ صحیح ہو۔ تو جب عقیدہ صحیح ہوگا تو آٹومیٹیکلی ہمارا جو جتنے بھی اعمال ہیں وہ اس عقیدے کے جو ہیں تحت ہوں گے، تو ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ تو آگے ہے جی اپنا توحید۔ اسلامی عقائد میں جو ہمارا سب سے پہلا عقیدہ جو ہے وہ توحید کا ہے۔ تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں توحید کا مفہوم ہے، اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا، یکتا جاننا۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے برتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی کے واحد یکتا ہونے پر ایمان لانا اور اسی کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ توحید کا مفہوم۔ تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی جو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ واحد اور یکتا ہے، تو جتنے بھی انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کو جو سب سے پہلا جو سبق ہے وہ توحید کا دیا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، اس کو ایک جانے اور اسی ہی کی عبادت کریں۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب نے یہی سبق دیا، تو عقیدہ توحید کا۔ تو اسی لیے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ عقیدہ توحید جو ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا چاہیے اور ایک جاننا چاہیے،
اور اس کے علاوہ کسی کو بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اب اس کے بعد ان کے ہم جب بھی اس کائنات کو دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز، جیسا کہ ایک مکان کو ہم دیکھتے ہیں جو وجود باری تعالیٰ ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم ایک مکان کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ مکان جو ہے وہ بغیر کسی معمار کے بن گیا ہو۔ جب گھڑی کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس گھڑی کو وہ گھڑی ساز کے بغیر بن گئی ہے۔ تو جب ہم یہ سوچتے ہیں تو اس پوری کائنات کا نظام جو اتنا منظم اور مربوط طریقے سے چل رہا ہے، تو پھر ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ کسی چلانے والی ذات کے بغیر یہ نظام چل سکتا ہے؟ تو یہی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ہستی موجود ہے کہ جو اس کائنات کے نظام کو اتنا اچھے طریقے سے، اتنا منظم طریقے سے، اتنا نظم و ضبط سے چلا رہی ہے۔ تو ہمارا پھر ایک ہی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں شبہ ہے کہ جس نے بنائے زمین اور آسمان؟ یہ قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وجود کی طرف، ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیا تم اس ذات کے بارے میں شبے میں ہو کہ جس نے یہ آسمان اور زمین بنائے؟ تو اسی طرح ہم یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا بڑا کائنات کا جو نظام ہے یہ کسی بنانے والے کے بغیر بن جائے۔ تو یہ ہے کوئی ذات جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا بھی رہی ہے اور بنا بھی رہی ہے۔ تو یہ تھی سورہ ابراہیم کی آیت۔ اب سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ فرمایا الذی خلق السبع سماوات طباق ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر خاسئا وهو حسیر۔ تو یہ دیکھیں سورہ ملک کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے۔ تو کیا تم جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آسمان بنائے ہیں، تم اس کی کائنات کو دیکھو تو پھر بار بار نظر دوڑا کو دیکھو، کیا تمہیں کوئی اس کائنات جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اس میں کوئی فطور نظر آئے گا، کوئی کمی نظر آئے گی؟ تو اپنی بار بار نگاہ دوڑاؤ تو تمہیں کبھی بھی کوئی چیز جو ہے اس میں کوئی کمی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی، اور تمہاری نگاہ جو ہے وہ تھک ہار کر تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ تو یہ سورہ ملک کی آیت تھی۔ اس کے بعد آتا ہے جی لا شمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا لیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون۔ تو یہ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آتی ہے۔ تو یہ سارا جو نظام ہے یہ ایک مربوط جو ہے اپنا ایک دائرے میں جو ہے سب تیر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنی وجود کی طرف جو ہے اس قرآن کریم میں بتاتی ہے کہ کس طرح اس کائنات کا نظام جو ہے ایک منظم اور مربوط طریقے سے چل رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ان کل شیء خلقناہ بقدر۔ تو ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے۔ تو اسی طرح یہ سورہ قمر کی آیت تھی۔ تو اب سورہ ال عمران کی آیت نمبر 190 ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب۔ تو بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات کے دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں کہ اگر انسان عقل اور شعور رکھتا ہے تو وہ اس کائنات کے نظام کو دیکھے، اللہ کی جو قدرت کاملہ ہے اس کو دیکھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو 7 آسمان بنائے اور پھر زمین بنائی، تو یہ ساری چیزیں ان میں غور و فکر کرے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی جو ہے نا وہ بہت ساری نشانیاں جو ہے وہ مل جائیں گی۔ ہاں یہ انسان اس میں غور و فکر کرے، سوچ بچار کرے تو یہ ساری چیزیں پھر ہی اس کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے ہمیں اس کے وجود جو ہے وہ ہے تو اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا جو کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہے اور یہ چل رہا ہے اور یہ بغیر کسی چلانے والے کے یہ نہیں چل سکتا، تو ہمیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اس سے وجود باری تعالیٰ کے بعد جو ہے یہ آج جتنی بھی ہم نے پڑھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں تھیں۔ تو اب اس کے بعد آتا ہے جی ذات و صفات و باری تعالیٰ۔ تو اگر ہم ذات اور صفات کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور صفات ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی واحد اور یکتا ہے۔
اور اس کی جو ہم دیکھتے ہیں سورہ اخلاص جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس طرف اشارہ کیا ہے، قل هو اللہ احد، فرما دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ وہ کسی کو اولاد ہے، ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن اللہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے۔ تو اسی طرح سورہ اخلاص جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اس میں بہت سارا جو ہے وہ سبق موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اپنے ہر معاملے میں جو علم ہے، اللہ کی جو قدرت ہے اس میں وہ اکیلا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں۔ جیسا کہ علم اب دنیا میں جتنے بھی بندوں کو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے۔ تو اسی طرح یعنی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنی صفات میں، تو اپنی ذات میں اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اور جتنی بھی چیزیں یعنی کہ علم ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں شامل ہوتی ہیں۔ اور اگر دنیا میں یہ چیز اگر کسی بندے کو ملی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، کوئی یعنی کہ اس کی قدرت ہے، اس کے پاس جو ہے وہ طاقت ہے، اگر اس کے پاس علم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد اور یکتا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ جو ہے اس حوالہ سے توحید، ہمارا بنیادی عقائد، اس میں جو پہلا عقیدہ توحید ہے اس کے بارے میں آپ کو کافی ساری جو ہے وہ انفارمیشن مل گئی ہوگی۔ تو آپ اس حوالہ سے جتنی بھی یعنی کہ عقیدہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس کا وجود ہے، اس کی بہت ساری نشانیاں ہمیں اس دنیا میں موجود ہیں، اگر ہم اس میں غور و فکر کریں تو ہمیں وہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہے جی اپنا اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور صفات ہے اس کے بارے میں بھی، کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، اور جتنے بھی اگر کسی کو وہ کوئی صفت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ تو اس حوالہ سے امید ہے کہ آپ جو ہے یہ ساری باتیں عقیدہ توحید کے حوالے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے باقی جو ہمارے عقائد رہ گئے ہیں اس حوالہ سے جو ہے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔